بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ایام ہے کہ علی کے دروازے پر ظالمین جمع ہونا شروع ہوئے۔ روایات کی روشنی میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بی بی کے در پر کیا ہو رہا تھا ان ایام میں۔ بعض کتابوں میں کہ 300 لوگ آئے تھے علی کے دروازے پر۔ آپ ذرا سوچئے گا 300 افراد ایک در سیدہ پر آئے ہوں۔ ہمارے گھر پر کسی ایک ایسے اوباش یا بدماش کا آ جانا خدا نہ خاصہ نہیں گزرے گا ہمارے لیے، جہاں 300 ایسے لوگ فاطمہ کے در پر آئے ہوئے ہوں۔ کیوں آئے تھے یہ سب فاطمہ کے در پر؟ جواب یہ ہے کہ علی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ جی، اور علی کو گرفتار کر کے زہرا کا در جلانے کے لیے آئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں تمام میرے محترم بھائیوں سے، کیا آپ کے ہاں آپ کے چوتھے خلیفہ کا یہی احترام ہے؟ میں پہلے امام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو چوتھے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا چوتھے خلیفہ کا یہی احترام ہونا چاہیے کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے رسول کی بیٹی کے گھر پر لشکر بھیجا جائے؟ کم ظرف و بدطینت لوگ جمع تھے زہرا کے در پر۔ میں پوچھتا ہوں کون سا ظلم کر دیا تھا علی نے کہ ان پر لشکر کشی ہو رہی تھی؟ کیا کسی حلال کو حرام کیا تھا علی نے؟ کیا کسی حرام کو حلال کیا تھا؟ نہیں۔ اچھا پھر خطا کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک تو علی کی خطا یہی ہے کہ غدیر کے میدان میں علی کی مولائیت کا اعلان کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کے دین کی بھی بنیاد ہے اور ان کے بغض کی بھی بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ بے شک بے شک۔ جی، یہ علی کا بغض تھا جس کا بدلہ فاطمہ سے لینے آئے تھے وہ لوگ۔ جیسے کوفہ اور شام کے بازاروں میں علی کے بغض کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لیا نا۔ علی کی بیٹیوں پر پتھر پھینک کر، گرم پانی پھینک کر، آگ پھینک کر، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین کر علی کا بدلہ لیا نا۔ مدینہ میں علی کا بدلہ علی کی زوجہ سے لیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے حکم سے مسجد کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے رسول اللہ کے دروازے کے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے۔ بس اسی دروازے پر یہ ظلم کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ البتہ بظاہر باہر کی طرف کا دروازہ تھا جس طرف ظالم آئے تھے، لیکن بہرحال سیدہ کا در تھا اور جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے تھے۔ اتنی لکڑیاں تھی کہ 3 مہینوں تک مدینہ والے انہی لکڑیوں سے کھانا پکاتے رہے تھے۔ مدینہ والوں کو اتنی شرم بھی نہیں تھی کہ علی بن ابی طالب کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ میں مصائب ہی پڑھ رہا ہوں اور تاریخ بھی سنا رہا ہوں، فقط فاطمہ کا در جلانے نہیں آئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا، پڑھتا ہوں میں آگے، کہ ہم علی و فاطمہ کو بھی جلا دیں گے۔ مجھے معاف کر دینا عزیزوں، یہ بڑے سخت جملے ہیں، لیکن میں کیا کروں، تاریخ میں جو کچھ ہے وہ پڑھا۔ اس وقت محافظہ ولایت علی بنت الرسول زہرا و بطول بی بی دروازے پر آئی۔ مجھے محسن کی شہادت پڑھنی ہے عزیزوں، پھر ایام فاطمیہ تک اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو پھر تفصیل سے بی بی کے مصائب پڑھیں گے۔ کیوں آئے ہیں یہ سیدہ کے دروازے پر؟ کیوں آئے ہیں؟ خود بی بی کے الفاظ میں بھی سناتا ہوں کہ کیوں آئے، بی بی سیدہ کیوں آئی ہے دروازے پر۔
بی بی نے خود بیان کیا کہ میں کیوں آئی ہوں دروازے پر، لیکن یاد رکھیے گا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنت رسول سمجھا رہی ہیں کہ فاطمہ وہ واسطہ ہے رسالت اور امامت کے درمیان، جب تک کوئی زہرا سے نہ گزر جائے وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بس بی بی نے پوچھتے در سے فرمایا ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون، اے گمراہوں اور جھوٹوں کیا کام ہے تمہارا؟ ایک بے دین نے کہا ما بال ابن عمک قد اغرودک للجواب، کیا بات ہے کہ علی نے تمہیں جواب کے لیے بھیج دیا ہے؟ پھر سے جملہ پڑھتا ہوں، ما بال ابن عمک قد اوردک للجواب، کیا بات ہے علی نے تمہیں بھیجا جواب کے لیے؟ آگے سناؤں؟ آگے تو ذکر کٹ جائے گا۔ وجلس من وراء الحجاب، خود علی پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ بتلاتا ہے کہ کبھی دین کی خاطر آپ کو شدید ترین تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب سے ایک آ جائے کہ پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے، جس علی کی تلوار کے صدقے میں تمہارے گھروں میں کھانا پہنچا تھا، وہ جس علی کی تلوار کے صدقے میں تمہاری عزتیں بچی تھی، جس علی کی تلوار کے صدقے میں فساد فی الارض ختم ہوا تھا، اس سے کہہ رہے ہو کہ پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دین کی خاطر کبھی آپ کو بہت تانے سننے پڑتے ہیں، برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جگر تو علی ہی کے پاس ہے عزیزوں۔ علی کی شہادت ہو گئی تھی نا، میری سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی میں بیوی کے مصائب پڑھتا ہوں نا، میں زہرا کے مصائب پڑھوں یا علی کی غربت پڑھوں، میں کیا پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ علی کی شہادت پر شام میں لوگ آپس میں بات کر کے کہتے تھے علی کیا مسلمان تھا، علی کیا مسلمان تھا۔ یہ غربت علی ہے، یہ غربت یا اللہ، دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی ذات سے گزر جانا اور ہر قسم کے طنز و تشنیع اور تانوں کو برداشت کر لینا، یہ سنت علی ابن ابی طالب ہے۔ دین کی خاطر افتراق نہ ہو امت میں، افتراق نہ ہو مومنین میں، اصل دین بچا رہے، کم از کم کچھ تو دین بچا رہے گا، ورنہ کیا کہلائیں گے کہ آپس میں ایسے لڑ رہے تھے۔ یا اللہ، بیوی نے فرمایا، اس نے کہا نا کہ تمہیں کیوں بھیجا علی نے جواب دینے کے لیے، بیوی نے کہا طغیانک یا شقی اخرجنی والزمک الحجہ، علی نے نہیں بھیجا مجھے، اے شقی تیرا طغیان اس بات کا سبب بنائے کہ میں باہر آؤں اور تجھ پر حجت کو تمام کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جواب فاطمہ زہرا ہی دے سکتی تھی۔ ہاں، اس لیے یہ بیوی نے بہت بڑی بات کی ہے عزیزوں، بہت بڑی بات کی ہے کہ تیرا طغیان اس بات کا سبب بنا کہ میں باہر آؤں اور تجھ پر حجت تمام کروں۔ بیوی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا چاہ رہی ہے کہ جس پر رسول کی بیٹی حجت تمام کر دینا اور پھر بھی وہ قبول نہ کرے تو فقط فاطمہ زہرا کا منکر نہیں ہے، پھر وہ رسول اللہ کا منکر ہے، خدا کا منکر، اور رسول اللہ کا منکر خدا کا منکر ہے، اس لیے کہ یہ عام بیٹی نہیں آئی ہے دروازے پر، تو رسول ہے، یہ رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اب سمجھ میں آگے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی سیدہ کیوں آئی تھی دروازے پر، خود سے کیوں آ گئی؟ بی بی نے خود وجہ بیان کی ہے، پڑھ لیجیے تاریخ، بی بی نے خود بیان کی، میں اس لیے آئی قیامت کے دن تجھ پر کوئی حجت نہ رہے کہ علی آ گئے تھے، علی تو مرد تھے تو ٹھیک ہے، کام تو اس وقت بھی حرام تھا اور دین سے باہر نکال دینے والا تھا، لیکن کم از کم ایک حجت یہ باقی رہ گئی تھی کہ ہاں بھائی خاتون آئی، جیسے کربلا میں حسین علی اصغر کو لے آئے تھے نا آخری حجت تمام کرنے کے لیے۔ جی تم شبیہ رسول علی اکبر کو نہیں مانتے،
اس کا مطلب تم رسول اللہ کو نہیں مانتے. تم عباس مولا علی کی شبیہ انہیں نہیں مانتے, یعنی تم علی کو بھی نہیں مانتے. تم قاسم کا لاشا تم نے پامال کر دیا, یعنی تم حسن کو بھی نہیں مانتے. حسین پر تیر چلا رہے ہو, یعنی تمہارے دل میں حسین کا بھی کوئی احترام نہیں. ثانی زہرا سیدہ زینب کے سر سے چادر چھین رہے ہو, یعنی سیدہ کا بھی کوئی احترام نہیں. لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, 6 مہینے کا. یہ آخری حجت تھی جو حسین نے تمام کی تھی کہ تم انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہوں, درندے اور جانور ہو جو 6 مہینے کے بچے پر تیر چلا رہے. وہ جو حسین نے کام علی اصغر سے کیا تھا نا, وہ وہاں فاطمہ زہرا نے خود در زہرا پر آ کر اپنے دروازے پر مدینہ میں آ کے کیا تھا. حجت تمام. ایک مستور آئی ہے, کیا کرو گے؟ مستور پر ہاتھ اٹھاؤ گے, مستور پر آنکھ لگا دو گے, کیا کرو گے؟ اور یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے جس کی رضا میں رسول اللہ کی رضا ہے, وہ بیوی ہے. یہ جس کی ناراضگی میں رسول اللہ کی ناراضگی, وہ بیوی ہے یہ. لیکن ان کے دلوں پر گمراہیوں کی مہر لگ چکی تھی عزیزوں. اس نے سیدہ سے گستاخی کرتے ہوئے کہا دعی انکل اباطیل و اساطیر النساء. میں کیا ترجمہ کروں؟ یہ کہانیاں فاطمہ جو تم سنا رہی ہو نا عورتوں والی, یہ بند کرو. مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایک جملے کا ترجمہ کرتا ہوں, آپ کا جگر کٹ جاتا ہے, مجھے معلوم لیکن میں نہ پڑھوں تو کیسے مومنین کو پتا چلے اور بچوں کو کیا پتا چلے. روئی ان کی الاباطیل و اساطیر النساء, یہ جو کہانیاں تم سنا رہی ہو اے فاطمہ عورتوں والی, یہ بند کر دو. علی کو باہر بھیجو ورنہ اغرم تو نارن, میں گھر پہ آگ لگاتا ہوں ابھی. الا اہل ھذا البیت, میں نے کہا نا فقط گھر پر نہیں, الا اہل ھذا البیت, اس گھر کے رہنے والوں پر آگ لگاتا ہوں. واحرق من فیہ, کوئی بھی عربی زبان کا جاننے والا سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. احرق من فیہ, جو کوئی اس گھر میں ہے سب کو جلاؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی جلاؤں گا. آپ تصور کریں فاطمہ کے بچے حسن اور حسین اس گھر میں, اور اس معاملے میں تو بیٹیوں کی حساسیت اور ہوتی ہے. فاطمہ کی بیٹیاں بھی وہیں تھی, زینب اور ام کلثوم. وہ اس دردناک مکالمے کو سن رہی ہیں کہ میری ماں سے کیا کہا جا رہا ہے. عزیزوں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں ضبط کے ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ میں پوری روایت پڑھ سکوں, لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں عزیزوں, کیا کریں. پھر اس شفیع نے کہا کہ وہ خود بیان کر رہا ہے, کہتے ہیں اخذت صوت قنفذ, میں نے قنفذ سے تعزیہ نہ لیا. فضربت, اور میں نے مارا وہ تعزیہ. یا اللہ یا اللہ. وقلت لفلان, یہ سب سے بڑا شقی کہتا ہے میں نے ایک اور فلاں شخص سے کہا, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا یہاں پر, میں نے اس سے کہا کہ انت ورجالنا ہلموا فی جمع الحطب, جلدی جاؤ تم سب لکڑیاں لے کر آؤ فاطمہ کے در. انی مزرمھا, مجھے گھر جلانا ہے یہ. اس وقت بی بی سیدہ نے کہا یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, وعدو رسولہ وعدو امیر المومنین, اے رسول اللہ کے دشمن اور مولا علی کے دشمن. بس بی بی نے کہا تھا فضربت فاطمہ یدیہا من الباب,
بیوی نے زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر مارا, خود بیوی نے اندر. کیا گزر رہی تھی سیدوں کی ماں پر عزیزوں, کیا گزر رہی تھی. اندر سے سیدہ نے ہاتھ دروازے پر مارا, تمنعنی من فتحہ, تاکہ سیدہ اس طرح سے دروازے کو تھام رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول نہ دے. وہ خود یہ کہتا ہے کہ فاطمہ دروازے کو اس طرح سے پکڑے ہوئی تھی کہ میں کھول نہ دوں دروازہ. تو کیا ہوا, فَرُمْتُهُ, میں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا. میں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا. فَتَصَعَّدَ عَلَيَّ, لیکن مجھ پر پھر بھی سخت ہو رہا تھا کہ میں دروازے کو کھولوں. سیدہ مستور ہیں, یا اللہ, اس کے باوجود بھی انہوں نے ولایت علی کے دفاع میں دروازے کو ایسے تھاما ہوا تھا کہ وہ کہہ رہا فَتَصَعَّدَ عَلَيَّ, مجھ پر اب بھی سخت ہو رہا تھا کہ میں کیسے کھولوں دروازے کو. وَضَرَبْتُ كَفَّيْهَا بِالصَّوْتِ, مجھے معاف کر دینا عزیزوں, میں نے سیدہ کی ہتھیلیوں پر تازیانہ مارا. عزیزوں ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل جائے گی. ضربت كفيها بالصوت, میں نے سیدہ کی ہتھیلیوں فألمها, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ شدید درد سے کراہی. کراہ گئی فاطمہ اس شدید درد سے. سیدہ کے اس کراہنے نے مجھے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹایا, میں پیچھے پلٹا. بینی روایت سنا رہا ہوں. فَذَكَرْتُ أَحْقَادَ عَلِيٍّ, لیکن علی کا کینہ میرے دل میں بھر آیا. اور کون سا کینہ تھا؟ وَوُلُوعَهُ فِي دِمَاءِ صَنَادِيدِ الْعَرَبِ, میرے دل میں کینہ یہ تھا کہ علی نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا تھا جنگوں میں. فقط علی سے کینہ نہیں ہے. وَقَيْدَ مُحَمَّدٍ, میں کیا کروں ترجمہ, یہ اور زیادہ سخت ہے میرے لیے, کہ مجھے مصطفیٰ کی چالیں یاد آ گئی. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. وَسِحْرَهُ, مجھے محمد کا جادو یاد آ گیا. یا اللہ. فَرَكَلْتُ الْبَابَ, تو میں نے دروازے پر زور سے لات ماری. بنت رسول نے ابھی دروازہ تھاما ہوا تھا تو میں نے قنفذ سے کوڑا لیا اور بنت رسول کے بازوؤں پر مارا. ضبط نہیں ہو رہا عزیزوں, بس میں کہیں بھی ختم کر دوں گا, بس نہیں پڑھا جا رہا آگے. یہاں تک کہ سیاہ نشان مرتے دم تک فاطمہ کے بازوؤں پر باقی رہا. لیکن اس عالم میں بھی محافظہ ولایت علی نے دروازہ نہیں چھوڑا. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو اسرا کہتے ہیں نچوڑنے کو, میں کیا کروں, دروازے کو میں نے پیسنا شروع کیا. اب میں آیا ہوں حضرت محسن کی شہادت تک, ابھی تو یا اللہ یا اللہ. ایسے میں نے دروازے کو پیس دیا بنت رسول پر کہ رسول زادی کے جسم اطہر کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوئیں.
فاطمہ درو دیوار کے درمیان پکار رہی تھی. بعض کتابوں میں تعبیر ہے، بعض کتابوں میں کہ پکارا تھا اے میرے فرزند مہدی. یا حجت ابن الحسن، یا حجت ابن، میرے فرزند مہدی تمہاری ماں مر رہی ہے، بیٹا مہدی مجھے پیسا جا رہا ہے، میرا ذمہ تمہارے حوالے ہے اے مہدی. یہ سیدہ نے کہا. دروازے کی کیل سیدہ کے سینے پر پیوست ہوئی. فاطمہ نے مظلومیت کے عالم میں بابا کو پکارا. مختلف روایات سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ واہ وتا واہ رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک، اے بابا آپ کی حبیبہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. یا اللہ. ابنتک فاطمہ تکذب وتضرب، کیا کروں ترجمہ؟ بابا آپ کی بیٹی کو کاذبہ کہا گیا. یا وتضرب، آپ کی بیٹی کو ضربیں ماری گئی بابا. اب جملہ سن لینا، وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِ حد شہادت کے لیے آج تشریف فرما ہے فرش عذاب پر، اور قتل کر دیا گیا بابا اس جنین کو جو میرے بطن میں تھا. یا سید، یا سید. اب آگے کتنا دردناک جملہ ہے بی بی کا آہ یا فضا. ایسے یہ ہوا نا کہ بطن سیدہ میں محسن شہید ہوئے. آہ یا فضا، فرمایا آہ اے فضا الیکی خذینی، تجھ پر ہے کہ تو ہی اب سنبھال لے مجھے. وقد اللہ قتل ما فی احشاء من حمل، پس اللہ کی قسم جو حمل میرے بطن میں تھا وہ قتل ہو چکا ہے. اللہ کی قسم جو حمل میرے بطن میں تھا وہ قتل ہو چکا ہے. وخروج امیر المومنین من داخل الدار، اب امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لائے. کیا صبر علی ابن ابی طالب ہے مولا، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو جائے. وصیت رسول کے مطابق محمر العین، علی کی آنکھیں سرخ تھیں، عاصرا حسرت کرتے ہوئے علی آئے. علی مرتضیٰ نے سیدہ کو سنبھالتے ہوئے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، قد علم، آپ جانتی ہے ان ابا کی بعثہ اللہ رحمت للعالمین، آپ کے بابا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. بی بی نہ کیجیے گا بد دعا. فواللہ واللہ اللہ اللہ ان تکشفی خماری، اگر آپ نے بالوں کو پریشان کیا، فترکعی ناصیتک، آپ نے اپنی پیشانی کو اس وقت بلند کر دیا بد دعا کے لیے. فواللہ یا فاطمہ، تو اللہ کی قسم ہے فاطمہ زہرا، لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کسی کو زمین پر نہیں چھوڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا. ولا موسیٰ ولا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا نوح ولا آدم، زمین و آسمان میں اے سیدہ کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی. ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ زمین پر کوئی چلنے والا ہوگا. ولا طائر فی السماء، نہ آسمان پر کوئی پرندہ اڑنے والا بچے گا. الا اہلکہ اللہ، اللہ سب کو ہلاک کر دے گا. اے سیدہ بس صبر کرنا ہے فاطمہ، صبر کرنا. اے فاطمہ صبر کیجیے گا. ثم قال ابن فلان، اس کے بعد کہا اے فلاں کے بیٹے. علی نے کہا لکل ویل من یومک ھذا، آج کے بعد تیرے لیے صرف ویل اور دشنام ہے، تو نے یہ جو سیدہ پر ظلم کیا ہے. اخرج، نکل جا یہاں سے، قبل ان اشہر سیفی، ختم کر دیا میں نے، اس سے قبل کہ تلوار اپنی ظاہر کر دو، ضبط ختم ہو جائے، چلا جائے یہاں سے. لوگ علی کے ڈر سے واپس پلٹے. وصاح امیر المؤمنین بفضہ، علی نے غم و اندوہ کے ساتھ فضہ کو پکارا کہ یا فضہ مولاتکی واقبلی منہا ما تقبلہ النساء، جاؤ فضہ اپنی شہزادی کے پاس جاؤ،
وہ امور انجام دو جو ایک خاتون ہی انجام دے سکتی ہے. فقط جا اہل مقاصد میں در رفسا ورد الباب. اے فضا دروازہ لگنے سے سیدہ زخمی ہے. فاسقطت محسنا محسن سخت ہو چکے ہیں لہذا جاؤ. اے فضا وہ امور انجام دو جو خاتون ہی کسی خاتون کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. فقال امیر المومنین اور علی کہتے جاتے تھے آخری جملہ یا سیدہ کہہ کے ختم کرنا. فإنه لاحق بجده رسول اللہ. یقیناً میرا بیٹا محسن اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا. وَيَشْكُو إِلَيْهِ محسن اپنے جد کے پاس اس امت کا شکوہ کرے گا. بس قیامت میں خدیجہ الکبریٰ محسن کو لے کر آئے گی. کہے گی پروردگارا میری بیٹی کا بیٹا میری بیٹی کا قصور کیا تھا. میں نے ام المومنین بن کر ماں بن کر پالا تھا اس امت کو. میری بیٹی کا توسل کرتے جائیے گا. فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے جن جن مرحومین کے نام لے کے بلندی درجات کے لیے سیدہ کے محبین میں ہمارا شمار ہو. ہماری نسل ولایت علی ابن ابی طالب پر محکم رہیں. سب مل کے کہیں سیدہ اللہ جانے ان کی قبر بقیع میں ہے یا روضہ رسول کے ساتھ ہے اللہ جانتا ہے. لیکن اس قبر کی تعمیر کے اسباب کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اے اللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں. مولا کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا وجیہة عند الله اشفعي لنا عند الله.